میری موت کی کہانی۔ سرما کی ایک یخ زدہ ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کیں مگر خلاف معمول خاموش رہا۔ مجھ سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے، بس خالی خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ بیٹا پاکستان میں تھا، وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو بھی میں نے منع کر دیا، اس کے میاں بے حد مصروف تھے، خود اس کا آنا مشکل تھا۔ دو بیٹے جو بیرون ملک میں تھے، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ یوں صرف میں اور بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نقاہت کے مارے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر ان رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھیں اور دوسروں کو ادا کرنا تھیں۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں اور غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگ گئی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے، وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ، سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی آ گئے تھے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی تینوں موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو پتھر کی سینیں رکھی گئی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اس کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو۔ پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراً ہاں کر دی۔ یہ الگ بات کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے ہی پہلے تازہ ترین ماڈل کی خریدی تھی۔ اس کا سن روف بھی تھا اور چمڑے کی اوریجنل سیٹیں تھیں۔ دھوکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی، کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی، ایران سے چھپی ہوئی خوبصورت کتابیں یاد آئیں۔ دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور سائے میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔
دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ فاؤنٹین پینوں کا بڑا ذخیرہ تھا میرے پاس، پارکر، شیفر، کراس، وہ بھی دراز میں نہیں تھا۔ میں پژمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ 2 غائب تھے۔ گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں تو بول نہ سکتا تھا، نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو کچھ اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی۔ بچے مصر تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ بیوی کو میری نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو میں نے ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا۔ اچھا تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کرو۔ میں شاعروں، ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ مسٹر بکس والے یوسف بھائی تو مجھ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلے سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹ سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، رمق بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب بھول چکی تھیں۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ تک ہٹ چکے تھے اور نئے بورڈ بھی مسلسل بھرتے جا رہے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ گاڑیاں ڈرائیوروں کے بغیر چل رہی تھیں، ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائل سیٹوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں خوش آمدید نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر
میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان بک چکا، میں ایک تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، دو کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کے مانند۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنا آخری چوائس بتا دیا، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کا کمنٹ بہت مختصر تھا۔ ہر زیرو یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔